صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور خاندان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی تاریخ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربی نسل اور عرب کے باعزت قبیلہ قریش کے خاندان بنی ہاشم میں پیدا ہوئے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کی نسل میں سے کنانہ کو ممتاز بنایا اور کنانہ میں سے قریش کو عزت عطا فرمائی اور قریش میں بنی ہاشم کو امتیاز بخشا اور بنی ہاشم میں سے مجھے منتخب فرمایا۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بی بی آمنہ خاندان بنو زہرہ کی معزز خاتون تھی۔ پیدائش کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صوبیہ نے دودھ پلایا۔ عرب کے شرفاء کا دستور تھا کہ بچوں کی پرورش کے لیے دیہات کی عورتوں کے حوالے کرتے تھے تاکہ وہاں کی صاف شفاف ہوا کی وجہ سے بچے صحت مند اور تندرست رہے۔ اسی دستور کے موافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دادا عبد المطلب نے حوازن قبیلہ بنی سعد کی ایک شریف خاتون حضرت حلیمہ سعدیہ کے سپرد کیا تھا۔ انہوں نے 4 یا 5 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش فرمائی۔ سال میں 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ لا کر والدہ آمنہ اور دادا عبد المطلب کو دکھا جاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی قدرت۔ انگوٹھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں انگلیوں کے مقابلے میں انگوٹھے کو طاقتور بنایا ہے۔ اسی کی مدد سے ہم کھانے کا لقمہ اٹھاتے ہیں اور اسی کے ذریعے ہم قلم سے لکھتے ہیں۔ اس کے بغیر انسان کسی چیز کو مضبوطی سے نہیں پکڑ سکتا۔ کسی انگلی کے نہ ہونے کی وجہ سے انگوٹھا اس کا بدل بن سکتا ہے۔ یقیناً انگوٹھا اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ ایک فرض کے بارے میں نماز چھوڑنے پر وعید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کا چھوڑنا آدمی کو کفر سے ملا دیتا ہے۔ دوسری ایک روایت میں ہے، ایمان اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی میز پر اور نہ تشتریوں میں کھانا کھایا۔ پوچھا گیا، پھر کس پر کھاتے تھے؟ فرمایا، دسترخوان پر۔ ایک اہم عمل کی فضیلت۔ قرآن کریم دیکھ کر پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن کو دیکھ کر پڑھنے کا عادی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی آنکھوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیتا ہے جب تک وہ دنیا میں رہے، یعنی اس کی آنکھوں کی بینائی موت تک باقی رہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک گناہ کے بارے میں اذان کے بعد مسجد سے نکلنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مسجد میں اذان سنی پھر وہ کسی ضرورت کے بغیر مسجد سے چلا گیا اور اس کا واپس آنے کا ارادہ بھی نہیں ہے تو وہ منافق ہے۔ اللہ اکبر۔ خلاصہ، اذان کی آواز سن کر بلا شرعی ضرورت کہ ایک سچے پکے مسلمان کی شان نہیں ہے کہ وہ مسجد سے باہر چلا جائے۔ ایسا کرنا منافق کا عمل ہے۔ دنیا کے بارے میں 2 خواہش مند شخص۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 حریص ایسے ہیں جن کا دل کبھی نہیں بھرتا، ایک علم کا حریص جس کا دل کبھی نہیں بھرتا ہے اور دوسرا دنیا کا حریص، اس کا بھی دل کبھی نہیں بھرتا۔ اللہم احفظنا۔ اللہ ہم کو علم کا حریص بنائے عافیت کے ساتھ، آمین۔ آخرت کے بارے میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا یہ لوگ اس بات کا یقین نہیں رکھتے کہ یہ ایک بڑے سخت دن میں زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، جس دن سارے انسان رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کا آسان حساب لے عافیت کے ساتھ، آمین۔ طب نبوی سے علاج، ہر قسم کے درد کا علاج۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بخار اور ہر قسم کے درد سے نجات حاصل کرنے کے لیے دعا سکھاتے تھے۔ بسم اللہ الکبیر، اعوذ باللہ العظیم من شر کل عرق نعار ومن شر حر النار۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو، اللہ کے تم پر جو احسانات ہیں ان کو یاد کرو۔ کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور بھی خالق ہے جو تم کو زمین و آسمان سے روزی پہنچاتا ہو؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں پھرے جا رہے ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ بے شک ہمارا خالق، ہمارا مالک اللہ ہے۔ تو الحمدللہ آج ہم اتنے ساری چیزیں سیکھے، ان تمام باتوں پر ہم کو عمل کرنا ہے اور اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اور دیکھیے، ہم جو یہ پڑھے آخرت کے بارے میں، کیا یہ لوگ اس بات کا یقین نہیں رکھتے کہ یہ ایک بڑے سخت دن میں زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے؟
تو قیامت کا دن بہت ہی بڑا ہولناک دن ہے، ہم سے حساب ہوگا اس دن. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں یہ دعا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. تو آپ سب بھی اس دعا کا اہتمام کریے، اے اللہ میرا حساب آسان فرما. کیونکہ اللہ تعالیٰ حساب لینے پہ آ گئے تو ہم دے تو نہیں سکتے ہے نا. تو اس لیے دعاؤں کا اہتمام کریے اور بس اپنے وقت کو قیمتی بنائیے. یہ دنیا میں ہم چند روزہ زندگی ہے، اس کو ہم کو آخرت کے لیے بہترین آخرت کی محنت کرنا ہے اور آخرت کو بنانا ہے. دنیا کا قیام بہت تھوڑا ہے اور آخرت ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے. تو ہم کو آخرت کی محنت کرنا ہے، فکر کرنا ہے، ایمان کو بنانا ہے، اعمال کو بنانا ہے. تو اپنے اعمال کی فکر کرے اور اپنا تعلق اللہ سے جوڑے، اپنے ایمان کو بنائیں. کوئی بھی پریشانی ہے فوری وضو کرے، 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ سے مانگے. اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے. آپ کا یہ ویڈیو شیئر کرنا قیامت تک آپ کو اس کا اجر اور ثواب ملتے رہیں گا. نیکسٹ ویڈیو کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریے. جزاک اللہ خیرا کثیرا. أعود لذكرك الدافي فيهدأ قلبي ويهنى إليك